بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، گیٹ مور آفیشل کی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تاریخ میں اشوری قوم ایک عظیم اور طاقتور قوم کی حیثیت سے جانی جاتی ہے، جس کا دارالحکومت اشور تھا۔ اشوری دراصل بنی اسرائیل کے نسل سے تعلق رکھتے تھے، تو بخت نصر کے حملے کے بعد غلام بنا کر بابل اور عراق لائے گئے تھے۔ اللہ نے اس زمانے میں اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، جبکہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یونس علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک ایسے نبی جنہیں ایک دیو ہیکل ویل نے نکل لیا۔ آپ سے ایسی کون سی خطا سرزد ہو گئی تھی اور آپ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن کیسے زندہ رہے؟ بعض روایات میں آیا ہے کہ آپ حضرت یوسف کے چھوٹے بھائی بنیامین کے بیٹے تھے۔ جب آپ کو نبوت ملی، اس وقت آپ کی عمر 28 سال تھی۔ اس زمانے میں دریائے دجلہ کے کنارے نینوا نامی ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ اشور کے بادشاہ نے ایک دیوتا کے نام پر نینوا میں ایک مندر بنوایا۔ رفتہ رفتہ دوسرے بادشاہوں نے بھی مندر اور عمارتیں بنانا شروع کر دیں، اور ایک دور ایسا آیا کہ یہ چھوٹا سا علاقہ سلطنت اشوریہ کے عظیم الشان دارالسلطنت میں تبدیل ہو گیا۔ شہر کے بیچوں بیچ مندر اور شاہی محل تھے۔ اشوریہ کے مغربی علاقوں میں لہلہاتے کھیت تھے۔ پورا شہر درختوں اور باغات سے سرسبز و شاداب تھا۔ اشوریہ لوگ پتھر تراشنے کے فن میں بھی ماہر تھے، لہٰذا جگہ جگہ سنگ مرمر کی دیواروں پر انہوں نے اپنے دیوتاؤں کے نقش و نگار بنا رکھے تھے۔ ناظرین، مختصر یہ کہ نینوا تہذیب و تمدن کے لحاظ سے انتہائی ترقی یافتہ شہر تھا، اور اشور دیوتا ان کا سب سے بڑا دیوتا تھا، اور یہ لوگ بادشاہ کو بھی خدا کا درجہ دیا کرتے تھے۔ یہ لوگ بت پرستی اور کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ اس وقت تک نینوا کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ ہو چکی تھی۔ یہ 700 قبل مسیح کا زمانہ تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام سب سے پہلے اشوری بادشاہ کے پاس گئے اور اسے پیغام حق سنایا، اسے خدائی کے جھوٹے دعوے سے توبہ کرنے کا حکم دیا اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ جب آپ نے ان اسرائیلی قیدیوں کو آزاد کرنے کا حکم دیا جسے اس نے قید کر رکھا تھا، نینوا کا بادشاہ آپ کی بات سن کر غضبناک ہو گیا اور آپ کی جان کا دشمن بن گیا۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نینوا کی عوام کے پاس گئے اور انہیں توحید کی دعوت دی، انہیں شرک و بت پرستی اور دوسری برائیوں سے توبہ کرنے کو کہا، مگر اہل نینوا نے ایمان لانے سے صاف انکار کر دیا اور اللہ کے رسول کو جھٹلا دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مسلسل اس کوشش میں رہے کہ ان کی قوم کے لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ آپ نے انہیں بہت سمجھایا اور اپنے دعوت کے کام کو جاری رکھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 40 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن یہ قوم حضرت یونس علیہ السلام کا انکار کرتی رہی اور شرک پر ڈٹے رہے۔ اس کے بعد آپ کی قوم نے حضرت یونس علیہ السلام کو دھمکیاں بھی دینا شروع کر دی کہ اگر آپ نے اشور دیوتا کے خلاف کچھ کہا تو وہ آپ کو قتل کر دیں گے۔ آخرکار حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو گئے۔ جب ان کی سرکشی اور نافرمانی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے اندر ان پر عذاب آنے والا ہے۔ لہٰذا آپ نے اہل نینوا کے سامنے اعلان کیا کہ اگر تم نے 3 دنوں کے اندر بت پرستی اور شرک سے توبہ نہ کی تو تم پر اللہ کا قہر نازل ہوگا اور پورا شہر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا اور جواب میں کہا، ہم تمہارے رب کی طرف سے عذاب کے منتظر رہیں گے۔ آپ کی قوم نے آپس میں مشورہ کیا تو اس بات پر سب کا اتفاق ہوا کہ یونس تو کبھی جھوٹ نہیں بولتے، لہٰذا ان کی بات کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ مشورے میں یہ بھی طے ہوا کہ دیکھا جائے کہ اگر یونس علیہ السلام رات کو بستی میں اپنے گھر کے اندر مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ یہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں تو یقین کر لو کہ صبح عذاب ضرور آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام رات کو اس بستی سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب الہی کا ایک سیاہ دھواں بادل کی شکل میں بستی والوں کے سروں پر منڈلانے لگا۔ جب وہ ان کے قریب ہونے لگا تو ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب وہ سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ دراصل حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے، مگر انہیں وہاں سے نکلنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔
وہ عذاب کی اطلاع دینے کے بعد اللہ کی اجازت کے بغیر اپنا علاقہ چھوڑ گئے تھے۔ عذاب کے آثار دیکھ کر جب اشوریوں نے توبہ استغفار کی تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک وہ اپنی حجت پوری نہیں کر لیتا، اور حضرت یونس علیہ السلام نے اس قوم میں مہلت کے آخری لمحے تک نصیحت کا سلسلہ جاری نہیں رکھا، اور اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے وہ خود ہی ہجرت کر گئے، تو اللہ کے انصاف نے اس قوم کو عذاب دینا گوارا نہ کیا اور انہیں معاف کر دیا گیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی کو مسافروں سے بھرا ہوا پایا، اور حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی نے لنگر اٹھایا، پورے دن کشتی سمندر میں سکون سے چلتی رہی۔ اچانک ہی دیکھا کہ اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگی۔ لوگوں نے اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دیا کہ کشتی کا بوجھ کم ہو جائے، لیکن کشتی کا بوجھ پھر بھی کم نہ ہوا۔ جب کشتی ڈگمگانے لگی تو ان کو کشتی کے غرق ہونے کا یقین ہونے لگا۔ اہل کشتی نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، اور جب تک اس کو اس کشتی سے الگ نہ کیا جائے گا نجات مشکل ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سنا تو ان کو تنبیہ ہوا کہ اللہ کو میرا نینوا سے وحی کا انتظار کیے بغیر اس طرح سے چلا آنا پسند نہ آیا، اور یہ میری آزمائش کے آثار ہیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے اہل کشتی سے فرمایا کہ میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہوں۔ لہٰذا 3 مرتبہ قرعہ اندازی کی گئی، اور تینوں مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ تب مجبور ہو کر انہوں نے حضرت یونس کو دریا میں ڈال دیا۔ اس وقت اللہ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ اسے نگل لو، یہ تمہاری غذا نہیں، اس لیے ان کے جسم پر کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں نگل لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو بارگاہ الہی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا کہ میں وحی الہی کا انتظار کیے بغیر اور اللہ سے اجازت لیے بغیر امت سے ناراض ہو کر نینوا سے نکل آیا ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بے شک میں اپنے نفس پر خود ہی ظلم کرنے والا ہوں۔ روایتوں کے مطابق اگر حضرت یونس علیہ السلام یہ تسبیح نہ کہتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی تو یہ کلمات عرش کے گرد گھومنے لگے، تو اس وقت اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ آپ کو بغیر کسی تکلیف کے سمندر کے کنارے اگل دے، اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے اس مچھلی نے آپ کو سمندر کے کنارے اگل دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام بہت کمزور اور ناتوا حالت میں خشکی پر ڈال دیے گئے تھے۔ اس کے بعد اللہ نے سمندر کے کنارے پر ایک بیلدار درخت اگایا۔ روایتوں کے مطابق وہ کدو کا پودا تھا جس کے ذریعے حضرت یونس علیہ السلام پر سایہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ اللہ نے ایک جنگلی بکری بھیج دی جو زمین کی گھاس اور جڑی بوٹیاں کھاتی تھی اور صبح و شام آپ کو دودھ پلاتی تھی، یہاں تک کہ آپ تندرست ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام درخت کے اس سائے میں جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم انہیں تلاش کرتی ہوئی ایک دن اس ساحل کے کنارے پہنچ گئی اور انہوں نے آپ کو دیکھ لیا۔ انہوں نے آپ کے ہاتھ اسلام کی بیعت کر لی اور ساتھ ہی اللہ سے توبہ استغفار کرنے لگے۔ یونس علیہ السلام دوبارہ نینوا چلے گئے اور وہاں رہ کر اپنی قوم کی رہنمائی فرمائی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی نینوا ہی میں گزری اور وہیں آپ کا انتقال ہوا۔ ناظرین، اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی حال میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ہدایت کے معاملے میں اپنی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہدایت تو بس اللہ ہی کی طرف سے ہے، ہمارے ذمہ بس پیغام حق پہنچانا ہے۔